مقتدر علماء کرام، آج کی اس کانفرنس میں ختم نبوت کے عنوان پر مختلف انداز سے علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اپنی جماعت اشاعت التوحید والسنہ کی نمائندگی کرتے ہوئے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہید میں وقت صرف کرنے کے بجائے میں درمیانی راستے کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ دو لا ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ آ جائیں تو اس کے بعد باطل اور جھوٹ کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ ایک لا ہے کلمے میں، لا الہ، یہ وہ لا ہے کہ جو تمام معبودان باطلہ کا قلع کما کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی کائنات میں تصرف کرنے والا، اختیارات کو تصرف میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لا ہے جو آپ آج اکثر خطباء سے سن رہے ہیں، وہ ہے لا نبیہ۔ سارے بولیے لا نبیہ۔ یہ وہ لا ہے کہ جس نے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے اس ختم نبوت کے عنوان پر کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلہ ختم نبوت پہ دلیل پیش کروں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ختم نبوت کا گواہ میرا اللہ ہے، اس ختم نبوت کے گواہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اس ختم نبوت کے گواہ میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب ہیں، اس ختم نبوت کی گواہی رب کا قرآن بھی دے، توریت بھی دے، انجیل بھی دے اور زبور بھی دے۔ میں بات اپنی یہاں پہ اس کو تکمیل کرنے کی طرف لے جاؤں کہ ختم نبوت کی گواہی
آسمان کے ستارے دیں یا زمین کے ذرے دیں، آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہ میرے پیارے پیغمبر کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جہاں تک اس مرزا کا تعلق ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، میں صرف اس کی ایک دلیل اور اس کا رد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دلائل اس نے اپنی نبوت پر دیے، جو اس نے ایک دلیل دی جس دلیل سے لوگ بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم ہوں، تو خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پر مہر لگا دیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ نبی بن گیا۔ جس پہ آپ نے مہر لگا دی وہ نبی بن گیا۔ مجھ پر بھی آپ نے مہر لگائی تو میں کیا بن گیا؟ یہ اس کی دلیل جو میں نے ایک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کا رد یا اس کا الزامی جواب، یا آپ نے لوگوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے، آپ نے کس طرح سے لوگوں کو بریف کرنا ہے کہ اس دلیل کا جواب کیسے دیں۔ ہمارا پھر سوال یہ ہے کہ اگر خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اگر یہ مہر لگنے سے کوئی نبی بنتا ہے جیسے تو نبی بن گیا، تو یہ مہر پھر صدیق اکبر پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر فاروق اعظم پہ کوئی نہ لگی؟ یہ مہر عثمان غنی پہ کیوں نہ لگی؟ یہ مہر علی المرتضیٰ پہ کیوں نہ لگی؟ یہ مہر تابعین میں سے کسی پہ کیوں نہ لگی؟ تبع تابعین میں سے کیوں نہ کسی پہ لگی؟ یہ مہر صرف تجھ پہ لگی اور اس ابو بکر پہ نہ لگی جو اس آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر میرے پیارے پیغمبر پہ لانے والا سب سے پہلا مومن تھا۔ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کس نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا تھا؟ اس پہ یہ مہر نہ لگی جب آپ نے کہا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اور ابو بکر نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں۔ ان پہ مہر کیوں نہ لگی؟ اس صدیق اکبر پہ کیوں مہر نہ لگی جو میرے پیارے پیغمبر کا سب سے پہلے خلیفہ بنا، جو سب سے پہلا امام بنا، جو سب سے پہلا امیر المومنین بنا، جو سب سے پہلے میرے پیغمبر کے مصلی پر کھڑا ہوا، جو سب سے پہلا میرے پیارے پیغمبر کا منظور نظر بنا، جس کو میرے پیارے پیغمبر نے امامت عطا فرمائی، اور وہ صدیق اکبر، اس پر تو مہر نہ لگی۔ مہر اتنی سیانی تھی کہ سب کو چھوڑ کے مہر لگی تو اس مرزے پہ لگی۔ ہمارا سوال ہے کہ یہ مرزا وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلتا تھا تو جھوٹ نکلتا تھا۔ آج آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھائیے، ان مرزائیوں کو سمجھائیے کہ تم اس مرزا کو نبی مانتے ہو جو مرزا خود کو لعنتی کہتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جب تک مرزا نے دعوی نبوت نہیں کیا
وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے تم کہتے ہو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ جس نے خود کو لعنتی کہا، جو اتنے برے اخلاق والا، جس کی زبان سے کذب اور جھوٹ ہی نکلا کرتا تھا، یہ بتائیے جا کے مرزائیوں کو کہ جاؤ جا کے اپنے نبی کا کردار دیکھو، اپنے نبی کا اخلاق دیکھو، اپنے نبی کے شب و روز دیکھو، اپنے نبی کا کریکٹر دیکھو، اپنے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اپنے نبی کے ماننے والوں کو دیکھو، اپنے نبی کے خلفاء کو دیکھو۔ ہمارا نبی وہ تھا، جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے پہلے دن اپنی صداقت کے بارے میں مکہ والوں سے سوال کیا تھا، جو سچائی کا پیکر تھا، جو صداقت کا امین تھا، جو راست بازی کا رہبر و رہنما تھا۔ ارے اس کی سچائی کو کیا بیان کروں کہ جس کی مجلس میں بیٹھنے والا جب اٹھ کے جاتا ہے تو وہ بھی صدیق بن جایا کرتا ہے۔ اس کو تم نے لیا ہوا ہے جھوٹے کو۔ میرے پیارے پیغمبر نے کس کو کہا تھا؟ ابو بکر سے کہا تھا، انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق۔ اور وہ خود بھی صادق ہے، وہ خود بھی مصدق ہے، وہ خود بھی سچ بولتا ہے، اور جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے اسے بھی صدیق بنا دیتا ہے۔ یہ خود بھی جھوٹا اور اس کے خلفاء بھی سارے کیا ہیں؟ بولو۔ خلیفہ نور الدین پہلا کیا بنا اس کا؟ وہ اب مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ صحابہ سے۔ آپ اس کی کتابیں پڑھیں، سوائے گند کے، سوائے گالی گلوچ کے، سوائے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے کے، اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ میں نے کہا مرزائیوں کو یہ دعوت دیا کریں کہ تم کس نبی کے پیچھے چل پڑے ہو؟ برادر مکرم حضرت بنجالوی صاحب وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں نے بھی تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو اکثر ختم نبوت کے پروگراموں میں دہراتے ہیں کہ مرزائیو، کٹے کس سے ہو اور جا کے جڑے کس سے ہو؟ اور پھر آگے جو جملہ ہے، عجب جملہ ہے، کہتے ہیں کٹے اس سے ہو جس پہ رب کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے، وہی اترتی ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھنے والا یہ خود کو نبی کہتا ہے۔ کہنے لگے ارے سچے نبی وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن پہ کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ سچے نہیں ہوا کرتے جو کتابیں لکھا کرتے ہیں۔ نبی وہ سچا ہوتا ہے جس پر کتاب۔ محمدی بیگم کا بڑا چرچا ہے، محمدی بیگم کا دیکھو نا، عاشق مزاج دیکھو۔ اور حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے محمدی بیگم کردیاں مر گیا، لیکن محمدی بیگم ملی کوئی نہ۔ محمدی بیگم کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن نہ ملی۔ میں نے کہا، میرے ذہن میں ایک جملہ آیا ہے، میں نے کہا سچے نبی وہ نہیں ہوا کرتے جو عورتوں کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، جو محمدی بیگم کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، اور وہ سچے نبی نہیں ہوا کرتے۔ سچے نبی وہ ہوا کرتے ہیں جس کے
بستر پہ رب عائشہ کو بھیج دیا کرتا. سچے نبی وہ ہوتے ہیں جن کے بستر پہ کون آئی؟ عائشہ آئی ہے. کہو رضی اللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافہ کر دوں، یہ جھوٹا ہے پرلے درجے کا. حضرت مریم کے بارے میں جو گستاخیاں اس نے کی ہیں یوسف نجار کے ساتھ، مریم پہ بہتان لگایا. مریم ایسی تھی، مریم ایسی تھی، مریم فاحشہ تھی، مریم بدکارہ تھی. بتاؤ ان کو جا کے، قرآن پڑھتے ہو اور مریم کی طہارت و پاکیزگی کا رب نے قرآن میں کیسے ذکر کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے تم نے قرآن؟ قرآن میں آتا ہے جب جبریل نے آ کے کہا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں بیٹے کی، تو مریم نے کہا تھا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی. عام معنی ہے مجھے آج تک کسی غیر محرم نے چھوا، ہاتھ نہیں لگایا. کسی نے بہت خوبصورت اس کا معنی کیا، ہاتھ لگانا بڑی دور کی بات ہے. مرزائیو اپنے اس جھوٹے کی بات سنو اور پھر قرآن سنو. قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم کی طہارت، مریم کی پاکیزگی، مریم کی عفت اور مریم کا شرم و حیا دیکھو. مریم کہنے لگی جبرائیل تو مجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، لم یمسسنی بشر، اور ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، آج تک میرے دامن کے ساتھ بھی گری غیر محرم کا کپڑا نہیں لگا. وہ اتنی پاکیزہ عورت ہے، بہتان لگاتا ہے. کس نے صفائی دی؟ بولو ذرا کس نے صفائی دی؟ رب نے دی. واسطہ بنایا عیسیٰ کو. عیسیٰ اب بول. میں نے دو ہی باتیں شروع میں کہی ہیں، ایک رب کی توحید ہے اور دوسری ختم نبوت ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، مریم اٹھا کے لائی. اب اللہ نے عیسیٰ کو وکیل بنایا. اور مجھے یہاں پہ جملہ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہے. رب نے عیسیٰ کے کانوں پر اپنی رحمت کی تھپکی دی اور کہا عیسیٰ اب چپ نہیں رہنا اور میری توحید کو بھی بیان کر، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بھی بیان کر. رب کی توحید ہے ہی ایسی، ایک دن کا ہے تب بھی رب کی توحید مسئلہ ہی ایسا ہے. اور پھر میں نے کہا مریم پہ بھی بہتان لگا اور عائشہ پر بھی لگا. عائشہ پہ لگا تو وکیل صفائی کون بنا؟ بولو. یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. میں حضرت عائشہ کا تذکرہ کس نسبت سے کر رہا ہوں؟ عائشہ، وہ عائشہ کہ جس کے حجرہ میں میرے پیارے پیغمبر نے آخری وقت گزارا. اور میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا. مرزائیوں کو بتاؤ تمہارا مرزا کہاں مرا تھا؟ کہاں مرا تھا؟ کیسے مرا تھا؟ کس حالت میں مرا تھا؟ کس کیفیت میں مرا تھا؟ بدبودار ہو کے، غلاظت میں، نجاست میں، کثافت میں، گندگی میں. اور سچے نبی گندی جگہ پہ نہیں بیٹھا کرتے، گندی جگہوں پہ نہیں بیٹھا کرتے. گندی مکھی میرے پیارے پیغمبر کے جسم پہ رب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا.
گندی جگہ تو بہت دور کی بات ہے. یونس علیہ السلام کو جب رب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو رب نے کیا کیا تھا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً. ارے نبی کے وجود کا تقدس ہی بڑا ہے. نبی کا جسد، نبی کا جسم مبارک بہت عالی شان ہوا کرتا ہے. وہ مرا گندگی میں جھوٹوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتا ہے. ہمارے سچے پیغمبر کو دیکھ، خاتم النبیین پیغمبر کو دیکھ، ختم نبوت کے تاجدار کو دیکھ. جس جگہ پہ اور میرے پیارے پیغمبر کی روح نکلی ہے، روح نے جسم کو چھوڑا ہے، اور رب نے بہت پہلے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا تھا. تو سوچ، تو ذرا سوچ تنہائی میں بیٹھ کے. اور میں نے کہا جسم تو مطہر تھا، معطر تھا. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں. جسم تو معطر تھا، مقدس تھا، منزہ تھا، معظم تھا، لطیف تھا، لطافت والا تھا. ارے نبی کا وجود وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. فاطمہ میرے پیغمبر کے قبر مبارک کی مٹی اٹھاتی ہے اور بابا کی مٹی اٹھا کے سونگتی ہے اور کہتی ہے بابا تیرے جسم کے اندر تو خوشبو تھی ہی تھی، تیری قبر کی خوشبو کے ساتھ بھی کائنات کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. قبر میں بھی خوشبو. بولو بولو، پتہ نہیں مرزا کے جسم کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا رب نے اس سے. میں تجھے بتاؤں سچا پیغمبر کیسے ہوتا ہے. سچا پیغمبر کیسے ہوتا ہے؟ سچا پیغمبر وہ ہے 1400 سال سے اوپر گزر گیا. بولو تدفین ہوئے. آج بھی رب کی قسم ہے میرے پیغمبر کا وجود اسی طرح ہے جیسے پہلے دن رکھا گیا تھا. الآن کما کان. بولو سارے الآن. اور اگر میرے سچے پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہے، جس دن صحابہ نے غسل دیا اور غسل کے بعد جو پانی کے قطرے میرے پیغمبر کی پیشانی پہ یا رخساروں پہ یا داڑھی میں یا جسم کے کسی حصہ پہ، اور نبی کا وجود تو بڑی دور کی بات ہے، میرے پیغمبر کے وجود پر پانی کے قطرے آج بھی قبر کے اندر موجود ہیں. وہ ہمارا سچا پیغمبر. بولو نا سچا پیغمبر. آپ کو سچا پیغمبر دے تو کیا کرے گا جب تو دنیا سے جائے گا؟ ارے جب قبر میں سوال ہوگا تجھے پاس کیا جواب ہوگا؟ من نبی جو پوچھو ان سے کیا جواب دو گے؟ اور تو یہ نہیں سوچتا کہ جب تو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا اور میرا پیغمبر حوض کوثر پہ جام پلا رہا ہوگا، کہاں جاؤ گے مرزائیو؟ کہاں جاؤ گے؟ اور اس وقت کہاں جاؤ گے جب حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا رب کے عرش کا سایہ ہوگا یا میرے پیغمبر کے ہاتھ میں لواء الحمد کا سایہ ہوگا. جھنڈا ہوگا ہمارے نبی کے ہاتھ میں. وہ کون سا جھنڈا ہوگا؟ بولو حمد کا جھنڈا ہوگا. انشاءاللہ میں علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ ہم رب کی توحید کے بھی دائی ہیں اور پیغمبر کی ختم نبوت کے بھی دائی ہیں. اور انشاءاللہ قیامت والے دن حوض کوثر سے بھی جام ملے گا اور نبی علیہ السلام کا سایہ بھی نصیب ہوگا. آخری بات عرض کر دوں یار، عجب بات ہے. کہتے ہیں مرزا بڑی پیش. میں نے کہا جو بھی کہتا جھوٹ کہتا. ایک چیز پکڑو بس. حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ
मोहतरम रियाज साहब बैठे हैं, चिरोटी साहब मददुल्लाह अली, हम सबक भी हैं, सऊदीया में इकट्ठे पढ़ते भी रहे। हजरत चिरोटी साहब वहाँ तशरीफ ले जाया करते थे, हमारी मुलाकातें भी होती थी। वो कहते थे मिर्जाइयों से किसी मसले पर गुफ्तगू न किया करो, या तो ईसा पे नहीं गुफ्तगू करनी, हम क्यों किसी झूठे से दलील मांगे। इमाम अबू हनीफा ने कहा था किसी झूठे से दलील मांगने वाला भी, मुझे कोई शक है, बात लंबी हो रही है। अबू बकर सिद्दीक ने जब खुरूज किया था, खुरूज मुसलमा के मुकाबले में, अबू बकर ने दलील नहीं मांगी। तू नबी है तो क्यों है, तेरे पास कोई मौजज़ा है तो दिखा, तेरे पे वही आती है तो बता। अबू बकर ने दलील नहीं मांगी थी, शमशीरे बरहना लेकर मैदान में आए थे और उन्होंने कहा था जो भी खत्मे नबूवत का मुनकिर आ जाए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, उस पे रब की जमीन को तंग कर दो। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक और खुलफाए राशिदीन जब जिहाद के लिए भेजा करते थे लश्कर, या मुशरिकीन के मुकाबले भेजा करते थे, बूढ़ों को कत्ल, बोलो, बच्चों को कत्ल, औरतों को कत्ल, उनके उलमा को कत्ल, उनकी फसलों को आग, लेकिन जब नामूसे रिसालत की बात, रब के तौहीद के मुनकर हिफाजत करो, लेकिन नामूसे रिसालत में या खत्मे नबुव्वत में जो नकब लगाने वाला है, उससे इस जमीन के ऊपर जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। मुझसे पहले किसी साहब ने कहा है, इस बारे में हमें कोई कानून नहीं चाहिए, कोई कानून नहीं चाहिए। हम कानून देखेंगे, रब नहीं कानून देखता। खत्मे नबुव्वत के बारे में लोग बताओ, रब नहीं कानून देखता। रब पार कर दो इनको, गिलाफ काबा में भी लिपटा हुआ हो तो उसे मिटा कर दो। हर बात झूठी, इसकी सारी पेशनगोइयां झूठी, झूठ का परिंदा। हज़रत चौधरी साहब कहते हैं इसके किरदार पे बात किया करो। हमें क्या जरूरत है, मुड नबो बुनियाद किरदार बताओ या हम बताएं, हम मिर्जा की किताबों से बताएं कितना झूठा था, कैसा बेड कैरेक्टर था, कैसे औरतों का हसिया था। तो हमारा पैगंबर तो इतना बाहया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ लिखा हुआ, मुझे जरूरत नहीं। इसके किरदार में बात किया करो। जो पेशनगोई वो ही झूठी, और मैंने कहा झूठों की पेशनगोइयां झूठी हुआ करती है और सच्चे नबियों की पेशनगोइयां सच्ची हुआ करती हैं। बोलो ये गल है, सब सुन गया जे, ऊंची बोलो यार। मेरा पैगंबर मिंबर पे बैठा है। आज एक सैयदी साहब ने मुझे एक और तरफ मेरा रुख मोड़ा है। खत्मे नबूवत भी है और सहाबा की वकालत। पेशनगोइयां सुनाओ, इसकी पेशनगोइयां, हर पेशनगोई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मेरा पैगंबर मिंबर पे बैठा है, खुतबा शुरू करता है, मेरे पैगंबर का नवासा भागता हुआ आता है। नाम क्या है? हसन। बोलो क्या नाम है? हसन का नाम बड़ा थोड़ा थोड़ा लेवल है। हसन का नाम चुभता है ना। गिरे मेरे पैगंबर ने खुतबा दरमियान, आखिरी पेशन गोई सुना रहा हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। गिरे, नाना उठे, हसन को उठाया और अपने साथ मिंबर पे ला बिठाया। और देखो पेशन गोइयां सुनो, सहाबा देखते हैं, मेरा नबी सहाबा को देखता है।
نواسے کو ساتھ بٹھایا ہوا اور کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیوے سید ہے، بولو کیوے سید ہے، سید اتحاد بندہ سید بنا پھردا، جنہاں دی نسل دا نہیں پتا وہ سید بنے۔ توجہ ہے میری طرف، میری آخری بات ہے، حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ کو یہ پیشن گوئی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی توجہ ہے آپ کی طرف، توجہ کیجیے ذرا، کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے۔ اور مرزے دی پیشن گوئیاں سنیے نا، ایک پیشن گوئی حسن دے نانے دی بھی سن لو، وہ ان سے کہنا، یہ ان سے کہنا، کیا کہا؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ابھی مجھ سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے بہت خوبصورت بات، امیر معاویہ کا نام لینا اس دور میں بڑا مشکل ہے، سلوٹیں پڑتی ہیں، شکنیں پڑ جاتی ہیں ماتھوں پہ، امیر معاویہ کا نام پہچانا ہی بڑا مشکل ہے، کوئی کوئی پہچانتا ہے۔ یہ میرا بیٹا، پیشن گوئی ہو رہی ہے، سلو کروائے گا، سلو کن کے درمیان؟ دو جماعتیں ہوں گی، فئتین، بہت بڑی جماعتیں ہوں گی، اور دونوں جماعتیں ہوں گی من المسلمین۔ کون؟ بولو اونچی آواز سے، مسلمان بولو کون؟ ادھر حسن کا لشکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر امیر معاویہ کا لشکر ہے جو فاتح قبرص و شام ہے، جو امیر شام ہے۔ اب سنو، سنو ہو گئی میرے پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور سچے پیغمبر ایسے ہوتے ہیں۔ سنو ہوئی، دمشق کی مسجد ہے۔ اب میں بتاؤں نا سلو کا منظر کیا ہے، منظر کیا ہے سلو کا، وہ بھی تو سن لو نا۔ مسجد کون سی ہے بولو؟ دمشق۔ ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کا نواسا حسن حسین بیٹھتے، لیکن حسن و حسین نے بٹھایا کس کو؟